السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے کہ کون سے افراد جو فائلر ہوتے ہوئے بھی ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے اور کون سے نان فائلر بھی ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ سال 2024-2025 کا جو موجودہ حکومت کا بجٹ ہے، اس میں اس کی سفارش کی گئی تھی، جس کو امینڈمنٹ کے بعد اب قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ آئیے اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ملک سے باہر فائلر ہوتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے۔ ہمارے ہاں ایک روٹین میں جو لوگوں کے ہاں کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایف بی آر میں وہ رجسٹرڈ ہو گئے، این ٹی این لے دیا، تو اب وہ فائلر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہ صرف رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے 1 سال کی گوشوارے جمع کروا کر، سالانہ ریٹرن جمع کروا کر وہ فائلر بھی ہو گئے ہوں، لیکن اب ان کی ذمہ داری ہے، قانونی تقاضا ہے کہ وہ ہر سال سالانہ گوشوارے جمع کروائیں گے۔ اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو خود کو فائلر سمجھ رہے تھے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ فائلر ہیں یا نان فائلر، ایکٹیو ہیں یا ان ایکٹیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو فائلر ہوتے ہوئے بھی ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ جن لوگوں نے سالانہ گوشوارے جمع نہیں کروائے، اب وہ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ان ایکٹیو کا مطلب کہ وہ نان فائلر ہو گئے ہیں، تو اب وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکیں گے۔ کچھ لوگوں کو گورنمنٹ نے استثناء دیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، خواہ وہ نان فائلر ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سب سے پہلے حج پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو نان فائلر بھی حج پر جا سکیں گے، عمرہ پر جا سکیں گے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ویزا اگر آپ کے پاس ہے، آپ پڑھنے کے لیے کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، تو خواہ آپ نان فائلر ہیں تو آپ جا سکیں گے۔ بچے ملک سے باہر جا سکیں گے، اور ایسے لوگ جن کے دوسرے ممالک میں کوئی روزگار ہے تو وہ بھی واپس اپنے ملک میں جا سکیں گے، مطلب جہاں پر وہ کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو واپس جا سکیں گے، ان کے پاس اگر وہ مطلب عرب کنٹریز میں ہیں، جہاں پر اقامہ نام سے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ورک پرمٹ، اقامہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی یورپین ممالک میں ہیں تو ان کے پاس ورک پرمٹ ہونا چاہیے، تو وہ واپس جا سکیں گے۔ لیکن ان اوورسیز پاکستانیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ فائلر ہوں، اپنے سالانہ گوشوارے ضرور جمع کروائیں۔ آج ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ فائلر جو ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، ان کے حوالے سے وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سالانہ گوشوارے جمع نہیں کروا رہے۔ اپنے سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے کی وجہ سے وہ نان فائلر ہو چکے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع اور بھی سر راہ بات کرنا چاہوں گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج 1 جولائی سن 2024۔ اب سے کچھ روز بعد ہمارے زائرین کربلا کی زیارت امام حسین کے پاس عاشورہ کرنے کے لیے روانہ ہونے کی تیاری میں مصروف ہے۔ وہ بھی ملک سے باہر جانا ہے۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے این ٹی این تو لے لیا ہے، رجسٹرڈ تو ہیں ایف بی آر میں، لیکن اپنے سالانہ گوشوارے وہ جمع نہیں کروا رہے، تو ان کو چاہیے کہ جانے سے پہلے اپنے سالانہ گوشوارے جمع کروائیں، اور اپنا ایف بی آر میں جو سٹیٹس ہے وہ فائلر کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک این ٹی این میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے، لیکن اپنی اس آئی ڈی کارڈ پہ انہوں نے کوئی بھی پلاٹ خریدا یا بیچا ہے، تو بھی ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر وہ ایف بی آر پہ مطلب رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے گوشوارے جمع نہیں کروائے تو وہ بھی نہیں جا سکیں گے، اور وہ لوگ
جن کے پاس FBR میں رجسٹرڈ تو نہیں ہے لیکن ان کے ID کارڈ پر کوئی نہ کوئی چیز خریدی یا بیچی گئی ہے اور انہوں نے FBR میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئے اور گوشوارے بھی جمع نہیں کروائے، تو گورنمنٹ ان کو ایئرپورٹ پر روک سکتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو مطلب اگر جاتے ہوئے ان کو کوئی روکے نہ، تو وہ 3 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ FBR کا جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ آپ سکرین پر اس کا دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کو فائلر ایکٹیو فائلر ہونا کا سٹیٹس بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسرا، لاسٹ ایئر کی ریٹرن اگر آپ ان کے پاس ہوگی تو وہ بھی ایک بینیفیشل ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ یہ ڈاکومنٹس جو بھی زائرین اس وقت عاشورہ کے لیے یا اربعین کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یہ اپنے پاس رکھے فائلر ہونے کی صورت میں، اور اگر آپ کا سٹیٹس نان فائلر کا آ رہا ہے تو آپ پہلے اپنے ریٹرن جمع کروائیں اور اپنا فائلر کا سٹیٹس ایکٹیو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پر کسی بھی پریشانی کے لیے آپ کا سامنا ہو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ کب سے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کر رہی ہے؟ اس پہ امپلیمنٹیشن 1 جولائی 2024 سے کرنے کا کہا گیا ہے۔ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں، ابھی تک کسی ایئرپورٹ پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا نام کوئی ECL میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ کا نام بھی کہیں ECL میں تو نہیں ڈالا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ ڈاکومنٹس پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بینک میں گئے اور آپ نے انہیں کہا کہ جی میں فائلر ہوں، تو ایک بینکر بھی وہیں اپنے کمپیوٹر سے چیک کر سکتا ہے۔ آپ کا ID کارڈ نمبر آپ کو کوئی بھی ایکٹیو فائلر ہونا اور نہ ہونا آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پریشانی سے بچنے سے پہلے اس کو اپنا فائلر ہو جائیں، اور فائلر ہونے کے بعد ہی آپ سفر کے لیے جائیں۔ تو جی دوستو، آج ہم لوگوں نے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے جو مسائل ہو سکتے ہیں فائلر اور نان فائلر کے، اس کے حوالے سے بات کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور کسی ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔